یوٹیوب کے ریویورس ہیں ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. اور شروع کرنے سے پہلے ایک دو اناؤنسمنٹ ہے وہ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے آپ سب کا یہاں پر آنا بہت بہت آپ لوگوں کا آپ کے یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے یہاں پر آنے کو سننے سنانے کو پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہاں پر جتنی دیر تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج کے دعائیں مغفرت کرواتا ہے. تو اس وقت ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے. فرشتے ایسی محفل کو ڈھانک لیتے ہیں جہاں اپنی پروں سے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے گھروں میں آپ سب کو نہیں بلا سکتے اتنے دور ہوتے ہیں لیکن یہ واحد بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کر لیتے ہیں. اور ہر کسی کے گھر میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیج رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے. رات کا ٹائم ہے انڈیا پاکستان میں، یہاں پہ تو دن ہو رہا ہے لیکن اگین رات کو سونے سے پہلے جب اللہ کا ذکر سنا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرماتے ہیں الحمدللہ. اچھا جیسے میں نے بتایا کہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہوں گی. ہماری سورہ مدثر کا جو ہے وہ کورس اسٹارٹ ہو چکا ہے تجوید کا. اس کا جو لنک ہے سسٹر ثانیہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گی. یوٹیوب کے اوپر تو اس کو پورا ہم نے جو کورس ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. جو حدیث کا بھی آپ پوچھ رہے تھے، حدیث کی جو تیاری ہے وہ ابھی چل رہی ہے. اس کا بڑا پیارا نام ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو یہ پروگرام کا نام ہوگا اور یوٹیوب پر انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. ساتھ ساتھ اس کے گروپس بھی کھل جائیں گے. اور جیسے میں نے بتایا ایوری فرائیڈے کو سیم ٹائم پر ہم جو ہے وہ ایک اور سیشن رکھیں گے یوٹیوب کے ساتھ بھی. اور کیونکہ میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی کہ گوگل میٹ پہ بھی رکھے تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اب یہی ہے کہ جو ہمارا ساتھ دینا چاہے اور نئی سسٹر اگر ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ. اور اگین ہمارا جو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونیشن باکس جو ہے وہ اوپن ہے. الرحمن اکیڈمی آن لائن کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجیے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ہمارا مقصد یعنی الرحمن اکیڈمی آن لائن کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو خواتین کو مفت پڑھائیں. اور جو ہماری جو سیلری بنتی ہے خواتین کی، جو خاص طور پر جو ہماری ٹیچرز ہوں گی ہم ان کو ہدیہ ضرور دیں گے، ان کو سیلری ضرور دیں گے لیکن پڑھنے والے کو ہم اس سے کوئی فیس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں دین جو ہے وہ مفت بٹے اور آسانی کے ساتھ بٹے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ابھی تک جی ایک اچھا سورہ یاسین کا کورس بھی ابھی ہمارا چل رہا ہے بچوں کا. ہاں اگر جن کے پاس بچے ہیں ان کا ہم نے 40 حدیث کا نیا کورس اسٹارٹ کیا ہے. تو اگر آپ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو موسٹ ویلکم. بچوں کا بھی ایک چھوٹا سا ہم نے حدیث کورس رکھا ہے. اس میں ہم تجوید بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی. اور بہت لائٹر نوٹ پر میں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ بہت کچھ بچوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ اناؤنسمنٹ تھی. اچھا انشاءاللہ اپنے اس سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. میں سسٹر عائشہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بابرکت محفل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے کلام سے اس کا آغاز کیجیے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ انشاءاللہ. اور دوران تلاوت اپنے مائک کو میوٹ رکھیے اور غور سے جو ہے وہ تلاوت کو سنیے تاکہ ہم سب کے اوپر رحم ہو سکے. آمین. جی سسٹر عائشہ انشاءاللہ شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اگین اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا انشاءاللہ۔ جی شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اور صرف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق اللہ کے پاس ہے وہ اس کی خوب عبادت کرتی ہے، اور وہ نہ سرکشی کرتی ہے اور نہ وہ تھکتی ہے۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتی ہے اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتی۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یہ ظاہر کرو۔ تمہارے دل میں جو باتیں ہیں، جو سینوں کے راز ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک جانتا ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں الحمدللہ کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق کب اور کیسے اور کیوں ہو۔ قلم کی تخلیق سے لے کے الحمدللہ، کیونکہ قلم جو ہے وہ سب سے پہلے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو قلم کی تخلیق سے لے کے علم، عقل، فہم تک کے جتنے مراحل تھے ان سب کے بارے میں الحمدللہ ہم نے بڑے ڈیٹیل سے جانا۔ آلموسٹ 17 لیکچرز ہمارے اپلوڈ یوٹیوب کے اوپر ہو چکے ہیں۔ یوٹیوب کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ جس کو شوق ہو ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور سبحان اللہ، ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے الحمدللہ پورے آسمان کی سیر کی، کیونکہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بنایا تھا وہ سب ہم نے ڈسکس کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس چینل پر جو کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوا، جو آپ کو بتائی، جو انفارمیشن بتائی گئی ہے الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہے۔ تو اس چینل کو اور اس لنک کو دوسروں کے ساتھ بھی آپ بڑے آرام سے شیئر کر سکتی ہیں، صدقہ جاریہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے گا الحمدللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا ہم آسمان پر بننے والی آخری تخلیق دل کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تقدیر، قلم، روح اس کے ساتھ جسم، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، مرد عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تخلیق کیا، پھر دین فطرت، پھر اس کی جو فطرت بنائی، پھر علم، عقل، دماغ، شعور، فہم، عقل، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ ویسے تو اللہ نے دل کو روح اور جسم کے ساتھ پیدا فرما دیا تھا، لیکن اس کے احساسات، جذبات اور اختیارات اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے یعنی اتارنے سے انسان کو پہلے پیدا فرمایا، اور اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا۔ لیکن انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے
کہ اسباب ہوں، چاہے اختیارات ہوں، معاملات ہوں، حالات ہوں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. یعنی اسباب اختیار کر یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب میرا سارا کام ہو جائے گا. نہیں، پھر بھی دعا اپنے اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ اسباب صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ کے رکھا ہے اس دنیا کے ساتھ. آپ یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کرتے ہیں، ایک جاب اگر آپ کو لینی ہو، یا آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، یا کوئی بھی معاملات ہوں، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. چاہے وہ ہماری روح ہو، ہمارا جسم ہو، ہماری عقل ہو، شعور ہو، کوئی بھی چیز اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں. ان سب کے بارے میں انشاءاللہ آگے لیکچر میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسباب کیسے اختیار کرتے ہیں، اسباب ہوتے کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. انشاءاللہ اور جب ہم زمین پہ اتر جائیں گے نا تو پھر یہ ساری چیزوں کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کیونکہ زمین پر لینڈنگ انشاءاللہ ہم کریں گے نیکسٹ ویک. تو آج کی جو انشاءاللہ جو لیکچر ہے وہ آخری ہوگا آسمانوں کی سیر کا الحمدللہ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر، جس کا نام ہے کہ دل کب پیدا ہوا. تو اس کے کچھ سوالات ہیں جو میں نے اکٹھا کیے کہ دل کیا ہے، کس چیز سے دل پیدا کیا گیا، اس کا قرآن میں کیوں اتنا ذکر ہے. دل کا نا بڑا ذکر ہے، بڑے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں بتایا، تو اس کا اتنا ذکر کیوں ہے. پھر قلب اور دل کو کسے کہتے ہیں، کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. پھر قرآن میں قلب کے معنی کیا ہیں، ہمارا دل، ہمارے دلوں کو کس چیز سے سکون ملتا ہے، اور انسانی دل کی جو حالت ہے، اس کی جو روحانی حالت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. قرآن میں دل کی بیماریوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے عرف عام میں بڑا مشہور ہے کہ سر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا پھر اور کوئی دل کی بیماری ہو رہی ہے تو قرآن پڑھیں. بالکل پڑھیں، شفا ہے. لیکن دل کی کچھ بیماریاں ہیں جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس پر بھی قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. ہم اپنے جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے تو قرآن مجید ہم ضرور پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، شفا. لیکن جو دل کے اندر بیماریاں ہیں، کینہ، حسد، بغض، برائی، اور منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہوتی تھی کہ وہ دل میں بات رکھتے تھے، چھپاتے تھے. لیکن اللہ تو سب جانتا ہے. تو اس کی بیماریوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. کیا دل پتھر بھی ہو سکتا ہے، یعنی سخت ہو جاتے ہیں دل لوگوں کے، تو اس کی بھی کیا حقیقت ہے، کیا اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے. اچھا، انسانی زندگی پر کس چیز کی حکومت ہے، دل کی یا دماغ کی. یاد ہوگا جنہوں نے مجھے ریگولر، جو میرے جو ویورز ہیں ماشاءاللہ، وہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہم نے دل، دماغ اور عقل کے بارے میں بات کی تھی. تو کس ہماری انسانی جو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اس پہ کس کی حکومت ہے، دل کی یا دماغ کی. اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے. جیسے یاد ہے آپ کو ہم نے عقل سلیم جانی تھی، تو اسی طرح قلب سلیم کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے. اور ساتھ ساتھ کہ دل کی کتنی اقسام ہیں. اس اقسام میں جو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی، پلیز اپنے دل کو ضرور تلاش کیجیے گا. لیکچر دینے کا مطلب یا آپ لوگ کو یہاں پہ جمع کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ریٹنگ آ جائے یا پھر جو ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ملے. سیکھنے کا مطلب، یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو بھی تو تلاش کریں نا. صرف سننا نہیں ہے، تلاش بھی کرنا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ایکچولی میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہوں. میرا اس دنیا میں جو مقام دیا گیا ہے، کیا میں اس مقام کو حاصل کر رہی ہوں. میری جو منزل ہے، کیا اس منزل کے لیے میں تگ و دو کر رہی ہوں. یہ سارے سوالات دن رات اپنے آپ سے کیا کریں تو اس میں عمل میں بڑی بہتری آئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیے پیاری بہنوں، دل ہمارے جسم کا ایک بہت اہم جز ہے. جس طرح جسمانی طور پر دل کی صحت بہت ضروری ہے، ہم بڑا خیال رکھتے ہیں نا اپنے آپ کے جسم کے طور پر کہ ہم نیند بھی لیں، کیونکہ دل کا معاملہ، اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی جسمانی طور پر اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اپنی صحت کا. بالکل اسی طرح روحانی طور پر دل کا صاف ستھرا ہونا اور صحت مند ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے دل کا تعلق ہمارے اللہ سے ہے، ہدایت سے ہے، عقل، شعور، دماغ اور فہم سے ہے. یہاں تک کہ ہماری روح کا جو محل اور راستہ بھی یہی دل ہے. اور اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے، کلام کا جو مقام ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کا مقام بھی ہمارا دل ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کتنی مقدس چیزوں سے جڑا ہوا ہے ہمارا دل. اللہ کا تعلق، تقوی اختیار کرنا، ہدایت اس پہ ملتی ہے، عقل و شعور یہیں سے پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ کا کلام، اس کا مقام بھی ہمارا دل ہے. دل کی اہمیت کے دو اہم پہلو ہیں. ایک یہ کہ انسانی جسم میں وہ کام کرتا ہے،
اور جو خون ہے وہ پورے جسم میں پمپ کرتا ہے، جسم کے سارے حصوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، وہ زندہ نہ رہے. اور اگر دل اپنا یہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی جسم کو موت آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح پیاری بہنوں، اگر دل کو روحانی خوراک نہیں دی جائے گی، روحانی خوراک میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ سے تعلق، ہدایت، عقل، شعور، اور جو قرآن مجید ہے، اگر یہ اس کی خوراک ہے، اگر نہیں دی جائے گی، جس میں ہدایت اور تقوی بھی شامل ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنا، تقوی یعنی ان احکامات کو لے کے ڈرنا بھی، ان کے بارے میں جاننا. تقوی جو ہے اس کا بیسکلی معنی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے روز محشر پکڑے گا، یہ تقوی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا. تو ان دونوں چیزوں میں یہ بھی شامل، ان ساری چیزوں میں یہ بھی دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ہدایت اور تقوی. تو انسان کو روحانی طور پر موت آ جاتی ہے اگر وہ ان ساری چیزوں کا، اس خوراک کو دل کو نہ دے. وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن جانوروں کی طرح، کیونکہ دیکھیں دل تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے والے لیکچر میں کہ دماغ بھی ان کو دیا، لیکن ان کو عقل شعور نہیں دیا. ان سے اللہ پوچھے گا نہیں، اس لیے ان کو عقل شعور بھی نہیں دیا. بس وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، لیکن وہ ہدایت اور تقوی سے لیکن وہ ہدایت اور تقوی سے عاری ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جیسے کہ اچھا برا، خوشی غمی، دن رات. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو مرد عورت کا جوڑا بنایا، پھر زمین آسمان. بالکل اسی طرح دل کے اندر بھی دو چیزوں کا جوڑا بنایا ہے، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے تقوی. یہ جوڑا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی دل کے اندر تو وہ دل بیکار ہے، فضول ہے، بیمار ہے. یہ دو چیزیں، ہدایت اور تقوی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، نافرمان بھی ہے. اور دوسرا پہلو انسانی دل کا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساسات، جذبات، یقین، نیت اور توکل دیے ہیں. دیکھیے پیاری بہنوں، اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید کو ہماری تقدیروں اور اپنے احکامات کو زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے تقریباً 50,000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا. اب اس قرآن کا کوئی نہ کوئی تو مرکز ہونا چاہیے. قرآن تو بنا، جیسے لوہے محفوظ پر میں اگر آپ کو سننے کو شوق ہو کہ لوہے محفوظ ہے کیا، اگین یہ لیکچر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. تو لوہے محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں، اپنے احکامات کی ایک شکل دے دی تھی، وہ ہے قرآن مجید. اب وہ تو لوہے محفوظ پر اللہ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اس قرآن کا کوئی نہ کوئی مرکز تو ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا. دیکھیں قرآن کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے، دل سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو قرآن کا مقام، محل، منزل، مرکز کیا ہے، دل ہے. اور قرآن و حدیث میں دل کو غور و فکر، تدبر، بصارت کے ساتھ اس کو ایبزارو کرنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. یعنی وہ قرآن کی بات کو سنتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے وہ کہیں اور لگا لیں یا دل کے کانوں کو ہم بند کر لیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے. وہ غور و فکر کرتا ہے، ہم اس کو کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ہم اگر کرنے دیں تو پھر اللہ معاف فرمائے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا اس میں یہ صلاحیت ہے، تو اس صلاحیت کو اویئر کریں، اس صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ کی نظر میں قلب کی درستگی انسان کے اعمال کی درستگی ہے. جس کا دل سیدھا ہوگا اس کے اعمال بھی سیدھے ہوں گے. قرآن میں قلب جو دل ہے، اس کا جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ بہت بار آیا ہے، لیکن اس سے مراد صرف جسمانی عزم نہیں ہے، جسمانی صرف جز نہیں ہے، بلکہ اس میں روحانی اور ذہنی پہلو کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے قرآن میں دل کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں. ویسے تو آگے میں بتاؤں گی آپ کو 20 ہیں، لیکن جو قرآن میں جو مین جو قسم ہے وہ بیان ہوئی ہے، سب سے پہلے ہے قلب سلیم، پھر دوسرا ہے قلب منیب، اور تیسرا ہے قلب شہید. دیکھیں قلب سلیم وہ دل ہے جو ہر قسم کی برائی اور غلط خیالوں سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے. قلب سلیم جس کا ہے نا، وہ اولیاء ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. قلب سلیم، پیغمبروں کے، نبیوں کے دل یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ ان کے دل جو تھے وہ قلب سلیم کی طرح کام کرتے تھے. پھر نمبر 2 ہے قلب منیب.
یہ وہ دل ہے جو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہتا ہے. دیکھیں یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دل کو غور و فکر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. اب یہاں پر یہ 3 جو ہے پازیٹیو صلاحیتیں ہیں. اس کو آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، میں دوبارہ دہرا دوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے تحت زندگی گزارنی ہے. سب سے پہلے قلب سلیم ہے، پھر ہے قلب منیب، پھر ہے قلب شہید. تو قلب سلیم کیا ہے؟ جو ہر طرح کی برائیوں سے پاک رہتا ہے. قلب منیب کیا ہے؟ جو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہتا ہے. اور قلب شہید کیا ہے؟ وہ دل جو مصروف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہو اور حق بات کو پہچانتا ہو. شہید کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کی گواہی دینا. وہ ہر بات کو، ہر حق بات کو پہچانتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے. اور اللہ جانتا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں نے اسے بتایا کہ 20 اقسام آئے ہیں انسانی جسم میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور انشاءاللہ اس کا میں آپ سے آخر میں ذکر کروں گی، 1 بائی 1 کر کے آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. لیکن یہ 3 اقسام ہیں جس پر آپ نے اپنے دل کو قائم کرنا ہے. یہ 3 اقسام ہیں جو ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مس رکھا ہے. اچھا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دماغ کے اور عقل اور شعور کے بارے میں جانا تھا. تو قرآن مجید میں اگر کوئی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ دماغ کا جو ورڈ ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو دیکھیے قرآن میں جو ورڈ ہے دماغ براہ راست تو ہمیں نہیں ملتا، براہ راست نہیں ملتا. آپ کو دل ملے گا، آپ کو کان آنکھیں ملیں گی، ہاتھ ملیں گے، لیکن دماغ کا اگر آپ بولیں کہ ورڈ تو یہ ہمیں براہ راست قرآن مجید میں نہیں ملتا. یعنی قرآن میں دماغ کا جو لفظ استعمال نہیں ہوا. پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں انسانی جسم کا جو مرکز اس کو کہا گیا ہے، اور دل کو جبکہ یعنی قرآن میں انسانی جسم کا مرکز دل کو کہا گیا ہے، اور جبکہ سائنس میں دماغ کو قرار دیا گیا ہے اس کا مرکز. تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ انسانی جسم کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور سائنس کو تھوڑی اویئرنیس ملی تو اس نے کہا دماغ بھی جو ہے نا وہ انسانی جسم کا مرکز ہے. تو اب یہ دونوں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں. ویسے تو دیکھیں اب میں انشاءاللہ آپ کو سائنسی اعتبار سے بتانا چاہوں گی کہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں ہے اور سائنس میں بھی اس کو اتنا زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے دل کو. اس کے اندر ایک بہت پیاری وجہ ہے، غور سے سنیے گا. ویسے تو دیکھیں سائنس ہو، چاہے میتھ ہو، جغرافی ہو، کوئی سا بھی علم ہو، جتنے بھی علوم ہیں یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے. ان کو سب سکھا دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یاد ہے نا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے علوم تھے ان سب کی جو اشیاء کے نام تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں. تو میں یہاں پر سائنس اور قرآن کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ بس دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے ہم لوگوں کے ہمیں سائنس کی بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جتنے بھی علوم ہو نا، کسی بھی قسم کا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اچھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اچھائی اور برائی کا مرکز دل کو قرار دیا ہے، اور حدیث کو آپ نے جو سنا ہوگا وہ سن رکھی ہوگی آپ نے حدیث کہ اگر دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو تمام بدن اور اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں. اب یہاں پر دل کو پورے جسم کا سر سے لے کے پاؤں تک اس کو کنٹرول بتایا گیا ہے. وہ کیوں؟ دیکھا جائے تو ابھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ دماغ کرتا ہے کنٹرول، اور عموماً ہمارے عرف عام میں یہ بات مشہور بھی ہے کہ بھائی پورے جسم کو جو ہے وہ کنٹرول صرف دماغ کرتا ہے. لیکن قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اگر دل تمہارا بگڑ جاتا ہے تو تمہارا بدن بھی بگڑے گا اور تمہارے اعمال بھی بگڑیں گے. اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ سیم تھنگ کیسے ہی ہوگا. اور جبکہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پورے دل کو. قرآن بتا رہا ہے کہ دماغ جو ہے نہیں کرتا، وہ دل کرتا ہے پورے جسم کو کنٹرول. وہ کیوں؟ وہ اس لیے قرآن و حدیث میں انسانی دل کو ذہانت کا منبع کہا گیا ہے، جذبات اور احساسات اس میں رکھے گئے ہیں. اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی، یعنی جب اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو obviously سائنس نے اس وقت اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی تھی. لیکن اگین ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو ہم جانتے بھی نہیں اس کے بارے میں.
اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے، بچے پڑھ کر آتے ہیں یا خود ہم اگر جو ہے وہ طالب علم ہوتے ہیں تو پھر ہمارا رجحان ہوتا ہے کہ اب ہم جانیں کہ قرآن اور سائنس میں کیا لکھا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں، یہ سیم ہے۔ تو دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اسی لیے 1900 کی جو صدی تھی، 19ویں صدی تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ انسانی دل کی حیثیت صرف ایک پمپ جیسی ہے، یعنی وہ صرف جو ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے پورے جسم میں خون جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے مڈل میں نا سائنس نے پہلی بار ایک حیرت انگیز دریافت کی کہ انسانی دل میں بھی انسانی دماغ کی طرح ذہانت کے کچھ خلیے پائے گئے ہیں، یعنی دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہے، اور وہ کیوں ہے جانیے اس کے لیے۔ اس انقلابی دریافت کے بعد پھر انسان نے اس کے اوپر کافی تحقیق کی اور اس کو بحیثیت ایک سورس آف انٹیلیجنس کے طور پر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئی کہ اس میں جو ہے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ بھی رکھا ہے۔ وہ آج سے جیسے میں نے بتایا کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اس کے بعد جدید سائنس نے تحقیق کے مطابق جب اس نے اور زیادہ تحقیق کی تو اس کے اندر سے ایک چیز اور واضح ہوئی کہ ایک جو شخص تھا، میرے خیال سے وہ کینیڈا میں تھے، ڈاکٹر تھے، ان کا نام اینڈرو تھا، جے اینڈرو، وہ ایم ڈی بھی تھے اور پی ایچ ڈی بھی تھے۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر زیادہ تحقیق کی۔ دیکھیں نا، جب حدیث میں بیان کر دیا گیا، قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ تمہارا دل جو ہے اگر صحیح ہوگا تو پورا جسم اور تمہارے اعمال جو ہے وہ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو سائنسداں ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایک کتاب کو دیکھ کر نا اپنی کوئی تحقیق یا اپنی کوئی اسٹڈی سامنے نہیں لاتے، یہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، یہ اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اس نے جو ہے وہ یہ ڈاکٹر اینڈرو، جب انہوں نے پوری تحقیق کی تو ایک نئی میڈیکل فیلڈ کی بنیاد انہوں نے رکھی جس کا نام تھا کارڈیولوجی، یعنی انسانی دل کے اندر بھی ایک دماغ ہے۔ اچھا، اس کو اعصابی سسٹم بھی کہتے ہیں، نرو سسٹم بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈرو نے دل کے اعصابی نظام کے لیے دل کے اندر جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا لٹل برین ان دا ہارٹ، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ دل کے اندر ایک دماغ بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، اس کی اصلاح بھی کی کہ کس طرح وہ کام کرتا ہے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ انسانی دل کے اندر تقریباً، اچھا اب یہاں پر بڑے غور طلب بات ہے کہ دل کے اندر دماغ ہوتا ہے، یہ کیسے انہوں نے جانا؟ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسانی دل کے اندر تقریباً 40,000 اعصابی خلیے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان سارے اعصابی خلیوں کو ملا کے دماغ بنتا ہے جس کو نرو سیلز بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان سیلز کے ذریعے دماغ بنتا ہے۔ تو مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دل کے جتنے خلیے ہیں نا وہ دماغ کی مدد کے بغیر ہی کام کرتے ہیں۔ دل کے اندر پائے جانے والے یہ تمام جو خلیے ہیں جو دماغ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن آپس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ پورے بھرپور طور پر دل کے اندر جو دماغ پایا جاتا ہے، جو خلیے پائے جاتے ہیں، یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ حدیث لے لیجئے، وہ قرآن کی آیت لے لیجئے جہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جسم اگر تمہارا دل خراب ہو گیا تو تمہاری جو اعمال خراب ہوں گے، تمہاری نیت خراب ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو دل کے اندر جو دماغ ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس طرح پورے جسم کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جوابی کارروائی بھی کرتا ہے، پورے جسم کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے انسانی دل میں اچھے اور برے اور جذبات ڈالے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آپ کو مل جاتا ہے کہ اسی لیے قرآن میں دل کا ذکر زیادہ ہے، دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ دماغ کو تشبیہ دی گئی ہے دل سے، اور دماغ کو تشبیہ دی گئی ہے عقل سے۔ آپ نے وہ حدیثیں اور وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھی ہوں گی، اور عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ڈائریکٹ تو نہیں بتایا دماغ کے بارے میں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تھوڑا سا یہاں پر ہنٹ دی گئی ہے، عقل والوں کو بتایا کہ دل کے اندر دماغ ہوتا ہے، تو عقل یہاں سے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل میں دماغ کے اندر شعور بھی رکھا ہے، فہم بھی رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کام کرتا ہے۔ تو جذبات کو اور احساسات کو اور اچھے برے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر بھی ڈالا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ایک با اختیار دل ہے، لیکن با اختیار وہ جو حق اور سچ اور خیر کو جلدی قبول کرے۔ مومن وہی ہے جو حق کو پہچان لے، جلدی پہچان لے، دیر نہ کرے۔ اسی لیے دیکھیے کہ
وحی کا نزول بھی اس دل پر ہی ہوا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور اس سے ڈرنا، اور اگر آپ کے دل میں تقوی ہے، ہدایت ملی ہوئی ہے، تو آپ ان سارے روگ، بیماری اور شر سے بچ سکتے ہیں۔ دل کا استعمال یہ بھی ایک طریقے سے انسان کر سکتا ہے۔ اب یہاں جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ لفظ دل اور قلب، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، لفظ دل جو ہے وہ عام طور پر جسمانی اعضاء کے لیے بولا جاتا ہے نا، جو خون کو پمپ کرتا ہے، لیکن قلب جو ہے وہ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے۔ اس کے معنی دو ہیں، ایک یہ کہ روح، ضمیر اور نفس، اور دوسرا قلب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا، حالت جو ہے وہ تبدیل ہونا۔ اقلاب آپ نے پڑھا ہے نا، جس کو جو تجوید کے جو ٹرمز آتی ہیں اس کو یہ رول پتا ہوگا، اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، بدل دینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ اسی طرح اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر دل کا ذکر کیا ہے، 70 سے زائد مقامات پر۔ سب سے مشہور آیت آپ نے پڑھی ہوگی، جیسے ابھی اس کی تلاوت بھی ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، یا مقلب القلب، یہ پڑھی ہے آپ نے پوری حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کو اس کے الٹ پلٹ سے مجھے اس سے جو ہے مجھے اس پر پکڑ نہ کرنا، اور میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا، کیونکہ انسان کا دل اللہ نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دل کی حالت تو تبدیل ہوگی۔ کبھی اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ آج جو ہے نا مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا، اور بڑی اچھی فیلنگس آ رہی ہوں گی۔ کبھی آپ کو مایوسی ہوگی، کبھی آپ کو جو ہے نا امیدی ہوگی، کبھی آپ کا شکر کرنے کا بہت دل چاہے گا، کبھی پریشانی کے اوپر آپ بہت واویلا مچائیں گے۔ یہ دل کی حالت ہے، تبدیل ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے انسان کے دل کو اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اگر اس کو اس کی خوراک روحانی طور پہ نہ دی جائے تو دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح دل بیمار ہوتا ہے تو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے نا، بالکل اسی طرح دل کی بیماریوں میں جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن کی ٹرمز میں بولتے ہیں نفاق کی بیماریاں۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کا کافی ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ نفاق کی بیماریاں ہوتی کیا، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا، بغض، چغلی کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ایک دوسرے کو برا جاننا، برائی کرنا، منافق ہو جانا، اللہ کی احکامات پر عمل نہ کرنا، شرک کرنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے دل کو آپ نے قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ پھر اس بیماری میں جب یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو حالت بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ دل کی حالات، کیفیات اور معاملات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے اچھے اور برے نتائج دونوں ہی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے دین حق پر ہمیشہ قائم رکھنا، آمین۔ یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے صبح شام کے ذکر و اذکار میں بھی یہ دعا ہے، ضرور پڑھا کریں، نہیں ہے تو پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم لوگ نے دنیاوی چیزیں تو بہت مانگتے ہیں، ہمیں یہ دے دے اللہ، ہماری گاڑی، بنگلہ، بچے، اللہ خوشی دے دے، بچے کی شادی ہو جائے۔ کیا آپ رات کو لیٹتے وقت کبھی بھی یہ ضرور، ابھی آپ لوگ سو جائیں گے اس کے بعد ضرور اس چیز کا سونے سے پہلے محاسبہ کیجیے گا کہ آج میرے دن بھر کے جو فرض سجدے تھے، کیا وہ میں نے پورے کیے؟ گنیے، بلکہ یہ گنیے گا کہ فرض سجدے ایک دن میں کتنے ہوتے ہیں۔ فرائض کی بات کر رہی ہوں، فرض نماز کی، ابھی میں نوافل یا سنت کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ آج رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے دن بھر کے سجدے پہلے کاؤنٹ کیجیے گا کہ دن بھر سجدے ہمارے اوپر کتنے فرض ہیں، پھر اس کے بعد کتنے آپ نے سجدے کیے، لازمی اس پر کام کیجیے گا۔ پھر جب دل کے اندر محاسبہ ہونے لگے گا نا تو دل یہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین حق پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ دل کی بیماریوں کی۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 15 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختلف کیفیات، حالات، معاملات دل کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں نا، دیکھیں جب صفائی کا جب یہ بھی رمضان آتے ہیں یا پھر روزانہ کی جو ہماری ریگولر بیسس پہ جو ہماری کلین اپ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں نا، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اگر جن لوگوں کو صفائی کی عادت ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نا مجھے کریز ہے، مجھے کھانا مت دیجیے آپ مجھے اور کچھ مت دیجیے، لیکن گھر صاف ہونا چاہیے میرا، میری خود اپنی میری طبیعت یہ ہے کہ میں خود صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ گھر گندا ہوتا ہے نا، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یقین جانا، اگر آپ کو کبھی میرے بچوں سے بات کرنے کا یا ہسبینڈ سے موقع ملے،
وہ آپ کو بتائیں گے میں کریزی ہو جاتی ہوں، پاگل ہو جاتی ہوں کہ گھر صاف ہو۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے میرا اپنے لیے بھی یہ میسج ہے، کیا ہم اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں صبح اٹھتے ہوئے؟ دل کی صفائی کی سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ سنت کرنا شروع کر دیں۔ کیا؟ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ کس طریقے سے سوتے ہیں یہ جانیے کہ کس طرح سونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سویا کرتے تھے، کس طرح اٹھا کرتے تھے، یہی تو ہے نا دل کی صفائی۔ تو اچھا، اگر کوئی ہمارے گھر میں مہمان آ جاتا ہے پھر ہم کتنی صفائیاں کرتے ہیں؟ اور اگین اگر ہم کرائے پہ اپنا کسی کو اپنا مکان یا اپنا گھر جو ہے وہ رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں کتنی صفائیاں کرتے ہیں؟ یا کسی نئے گھر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی ہم اس کی کلین اپ کرتے ہیں؟ تو گھر بھی تو دل بھی تو بتایا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے اس کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے اگر ہم گھر صاف کرتے ہیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو یاد رکھیے دل کو صاف کرنا واجب ہے، گھروں کو صاف کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ نفس ایمان بتایا گیا ہے۔ آدھا ایمان تو آپ نے لے لیا، آدھا ایمان اور لے لیجئے نا، دل کو صاف کیجئے۔ دل کو صاف کرنا واجب ہے کیونکہ اس میں اللہ رہتا ہے۔ شروع میں نے اپنے لیکچر میں کیا بتایا تھا کہ دل کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، قرآن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، تو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ گھروں میں مہمان آ جاتے تو ہم بڑا گھر کلین اپ کرتے ہیں، جس دل میں اللہ رہتا ہے اس کو صاف نہیں کرتے۔ اور وہ صاف کیسے ہوگا؟ قرآن مجید سے۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو علاج بتاؤں گی صفائی کا طریقہ۔ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ گھر صاف کرنے کا طریقہ، تو بچوں کو صاف کرنے کسی کا یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اپنے دل کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آگے اینڈ میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ دلوں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو دل ہے مومن کا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اس کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کا بھی کوئی بھی ایسی بات مت کریں کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو، کوئی بھی ایسی بات نہ سنیں جس کا آپ کے اندر ایمان کی کمی محسوس ہونے لگ جائے۔ بچی ان سب چیزیں، کیونکہ اس گھر میں آگے یاد رکھیے اس گھر میں اللہ رہتا ہے۔ وہ بڑی پیاری بات ہے، بچپن میں بچوں کی لڑائی ہوتی تھی یا ابھی بھی بچوں کی، آپ مجھے امریکہ آ گئی یہ تو میں نے سننا ذرا کمی ملتا ہے، لیکن جب میری کسی سے لڑائی ہوتی تھی نا بچپن میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، بڑا پیارا جملہ ہے، لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، یاد ہوگا آپ کو۔ اچھا ابھی بھی اگر مجھے کبھی میرے ہسبینڈ سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملہ، تو ابھی بھی میں پیار سے یہی کہتی ہوں، لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو۔ یاد رکھیے یہ جملہ ہے تو بچوں کا بڑا پیارا، لیکن اس کے اندر بڑی حقیقت ہے۔ اس دل میں اللہ رہتا ہے، اس گھر میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بسانے کے لیے کتنے سارے معاملات کیے، کتنی پیاری پیاری دنیا بسائی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، اپنا کرم رکھا ہے، اپنا فضل رکھا ہے۔ اور جو چھوٹی سی چیز ہمارے دل کے ہمارے جسم کے اندر ہے اور اس میں اللہ گھر رہتا ہے، اللہ رہتا ہے اس میں، تو ہم کیا اس کو صاف نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ تو آج سے اپنے دل کی صفائی کیجیے، قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ کا ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دل کی صفائی ہوگی، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ورنہ اس دل میں زنگ لگ جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل ٹیڑھا ہو جائے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، اللہ کی یاد پہ لرزے گا نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اگر یہ قرآن مجید ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر جن کا جو قرآن کو سننا یعنی دل کے کانوں سے جو قرآن کو نہیں سنتا اس کا دل کبھی بھی خوف میں نہیں آئے گا، کبھی بھی لرزے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی صفائی یہ کرو کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے اوپر مہر لگ جائے گی، یہ اندھا ہو جائے گا، اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ایمان جاتا رہے گا، اور آخر میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان پر غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور دل کی صفائی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، انسانی جو قلب ہے زمین کے مانند ہوتا ہے، اگر ایک عرصے تک زمین پر محنت نہ کی جائے، کاشتکاری نہ کی جائے، اس کو پانی نہ ڈالا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، بنجر ہو کے سخت ہو جاتی ہے۔ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں یا جو شہروں میں بھی رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اپنی زمین کا یعنی فصل لگانے سے پہلے اپنی زمین کا کیوں خیال کرتے ہیں؟ کیونکہ زمین اچھی ہوگی تو کاشتکاری اچھی ہوگی، اگر بنیادی اچھی نہیں ہوگی تو فصل کیسے اچھی آئے گی؟ یہ دل جو ہے نا ہمارا، یہ بھی بنیاد ہے، یہ بھی زمین ہے۔
اس کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ سخت ہو جائے گا، یہ بنجر ہو جائے گا، اس میں حق بات نہیں جائے گی، یہ قبول نہیں کرے گا حق بات کو۔ تو اس زمین سے جو بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان جب دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ سخت ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ملتا ہے؟ گمراہی، نافرمانی، سرکشی اور آخرت میں خسارہ۔ دیکھیے دل انسان کے پاس بڑا سرمایہ ہے۔ جیسے میں نے اگین بتایا، جو کسان ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی جو زمین اگر ان کے پاس ہے تو وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس پاک دل ہے، سلیم دل ہے، اگر ان کے پاس ہے تو یہ اس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس پر محنت کر کے، اس کا تزکیہ کر کے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان ہے اور زندگی میں بھی نقصان ہے۔ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو یہ حدیث ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے بہت باریک سا، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو وہ کالا دھبا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، اللہ اور انسان کا تعلق صرف اور صرف اس دل کے ساتھ ہے۔ انسان یعنی اور کیا ہے، مجھے آپ اور بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کا نام زیادہ لیتی ہے؟ زبان بھی زیادہ لیتی ہے جب دل کے اندر خیال آتا ہے۔ میں نے کہا نا دل کے اندر کیا ہے، ایک چھوٹا سا دماغ ہے۔ جب دل کے اندر خیال تو دیکھا جائے دماغ میں آنا چاہیے، لیکن یہ کیوں بولتے ہیں کہ دل میں خیال آیا؟ دل میں خیال آتا ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایک واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دل کا، جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی تعلق اس دل کے ذریعے ہی ہے نا۔ دیکھیں ابھی میں آپ کو دیکھ نہیں رہی ہوں، صرف آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، تبھی تو یہ محفل جمع ہوئی ہے، تبھی تو ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ دل کے اندر یہ خیال آیا ہے نا کہ بھائی آج جو ہے وہ وینسڈے، اب جیسے سیشن شروع کرنے سے پہلے کتنی سسٹرز نے مجھے بتایا ماشاءاللہ کہ وہ وینسڈے کا انتظار کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی، یہ دل میں ہی تو خیال آتا ہے نا۔ اللہ تو، کیونکہ ہمارے دل ٹیڑھے نہیں ہیں ابھی بھی، اللہ کی یاد پہ لرزتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو انسان کا تعلق بھی انسان کے ساتھ اسی دل کے ذریعے ہے۔ یہ دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی چیز سلامت نہیں رہتی ہے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال اور خون اور گوشت کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو وہ صرف تمہارا کیا؟ دل، جہاں پہ نیت رہتی ہے۔ نیت کا مقام بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دل جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی صفائی اور اس کے لیے اس کی درستگی، اور اس کے لیے کیونکہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے تو یہاں پہ نیت رہتی ہے، یہاں پر وہ چیزیں رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مقدس جگہ ہے دل، ہمارا مقدس جگہ ہے۔ جبھی تو اتنی پیاری پیاری چیزیں، اتنی مقدس چیزیں اور اتنی رحمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جگہ کے رکھتا ہے۔ یہ ایک ہماری ہی کوتاہی ہوتی ہے جو ہم اسے سلا دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان کو دنیاوی مال دولت، اولاد، قیمت، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ نفع نہیں دے گا۔ روز محشر اسی کو سلامتی حاصل ہوگی جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابھی ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا حاصل کر لیں۔ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، حدیث میں یہی رہ جائے گا۔ وہی لوگ سلامتی پائیں گے جو قلب سلیم کے ساتھ، یعنی اپنے دل کی صفائی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ قلب سلیم جیسے میں نے بتایا تھا کیا مطلب ہے اس کا، تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی معرفت اور اس کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن ہے وہ شخص جس کی محبت صرف اور صرف میرے لیے ہو، اپنی اولاد کی سے زیادہ بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر، صرف میں اس کے لیے محبوب ہوں۔ اللہ، یہ قلب سلیم کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ ہو، کوئی اور شرک، کوئی اور وہم، کوئی اور چیزیں نہ ہوں، اور ہر وقت اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ قلب سلیم ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ آپ اٹھتے ہوں، سوتے، کھاتے، پیتے، بیٹھتے، ہر چیز میں آپ نے سوچ رہے ہوں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یا میں نافرمانی تو نہیں کر رہی، کیا میں حدیثوں پر، سنتوں پر عمل کر رہی ہوں۔ اسی لیے آپ لوگوں کی ایک اور اویئرنیس کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حدیث کا کورس، ہم 1000 حدیثیں اور بہت ریگولر بیسس کی حدیثیں، اور انشاءاللہ بہت آسان فہم میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی، تاکہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ شامل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات شامل ہو۔ تو یہ جو قلب سلیم ہے یہ صرف اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔
قلب وہ دل ہے جو کینہ اور نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ مومن کا سینہ چراغ دان ہے اور اس کا دل چراغ ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ بس دل وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو، زندہ دل وہ ہے، قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اور اللہ کی طرف رغبت اس کی بڑھتی چلی جائے دن بہ دن اور وہ معرفت حاصل کرتا جائے۔ اچھا، اب بات یہاں پر تھوڑی سی یہ کر لیتے ہیں کہ دل کی کتنی اقسام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اگین یہ وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں پر آپ نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، اور 20 جو ہیں وہ اقسام بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس میں 8 جو ہیں دل کی حالت جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے، اور 12 دل کی جو اقسام ہیں وہ منافقین، مشرکین اور کفار کی ہیں۔ 12 زیادہ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف ہے، اور صرف 8 دل کی حالت ایسی ہیں جو مومن اور ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کو تلاش کیجیے۔ سب سے پہلے ہے زخمی دل۔ زخمی دل کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ کے دل میں یہ چیز محسوس ہو رہی ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، کسی چیز کو اگر کوئی ہٹ پڑتی ہے یا کوئی ٹوٹتا ہے تو اس میں ایک چیز ایک اداسی سی ہوتی ہے نا، آپ کو برا لگتا ہے نا کہ آپ کی قیمتی چیز تھی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو آپ کو اس چیز پر محسوس ہونا چاہیے۔ زخمی دل کا مطلب کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھے اپنے اللہ کی طرف کس طرح رجوع کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے مغرور دل، کہ نیکی کر کے اترا جانا، کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس پر بڑا غرور کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا نہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ ہی ہمیں دے رہا، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو غرور کس بات کا؟ پھر ہے وضاحت کرنے والا دل، یعنی آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی سچائی پہ نا انسان وضاحت نہیں دیتا، سچائی پر ایک دفعہ انسان بول کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وضاحت کیا کب کرتا ہے؟ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن جب آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو نا، تو پھر آپ کو بڑی لمبی لسٹ بتانی پڑتی ہے۔ اگر ایک آئٹم یا آپ کوئی بیچ رہے ہیں، فرض کریں کوئی سیل کر رہے ہیں، تو یہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ کرتا ہے، یہ فنکشن، یہ کتنی وضاحتیں دیتے ہیں۔ سچائی صرف ایک ہی دفعہ بولی جاتی ہے، تو وضاحت دینے سے بچیے۔ پھر ہے ذبح ہوا دل۔ ذبح ہوا مطلب اس میں حق بات جاتی ہی نہیں ہے، کچھ سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بس زندگی جو ہے نا وہ الو کی طرح ہی، جانوروں کی طرح گزارے جا رہے ہیں۔ تو یہ دل کی ایک حالت بھی بتائی گئی ہے۔ پھر ہے جلتا ہوا دل۔ جلتا ہوا دل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے حق بات کو قبول تو کیا، لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں رہی اس حق بات کو قبول آگے کر پہنچانے کے لیے، تو اس میں آپ کوڑ رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اگر کہیں بھی تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، تو اس کو روکو۔ اگر اس کو زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو، اور یاد رکھو یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ تو جلنے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات تو آپ نے جان لی۔ اب جیسے مجھے کوئی ایسی ابھی میں بتاؤں، کل میرے پاس ایک کوشچن آیا کہ بلکہ ہو سکتا ہے وہ سسٹر بھی یہاں پر ہوں، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ ان کی کسی بڑی بوڑھی نے بتایا کہ جو سجدہ ہے وہ سجدہ اس طرح نہیں کرنا، چپٹ کے سجدہ کرنا ہے اور بالکل اپنے آپ کو زمین کے ساتھ چپکا لینا ہے۔ تو اس طرح تو انہوں نے پھر ان کو بڑا برا بھلا کہا۔ تو وہ بچی نے کہا کہ آپ ہی کیونکہ وہ بوڑھی تھیں اور وہ میری پھپھو تھیں غالباً، تو میں ان کو کریکٹ نہیں کر سکی۔ یہ ہے جلتا ہوا دل۔ آپ کو معلوم ہے حق بات، لیکن آپ پہنچا نہیں پا رہے ہو، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ حق بات جب جان لی ہے تو وہ قلب سلیم والی حالت ہوتی ہے کہ حق بات کو خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کروانا۔ غرق ہوا دل، غرق ہوا دل آپ کو پتا ہے کس کا ہو سکتا ہے؟ مشرک کا، منافقین کا، ہے نا؟ تو اس سے بچنے، یہ تو سب سے خراب ترین حالت ہے۔ پھر اداس دل۔ اداس دل کی 2 ٹرمز ہو سکتی ہیں، اللہ کی یاد میں بھی اداس ہونا، یعنی اللہ کے لیے، اور اداس یہ کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ایسے معاملات ہو گئے جس پر آپ کا دل جو ہے وہ بیٹھ گیا، یا پھر آپ دن بھر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم نہیں کر پا رہے، پازیٹیو قرآن نہیں پڑھ پا رہے جیسے فرض کریں، یا پھر کوئی اور ایکٹیویٹی، نماز کو نہیں بولیں گے، نماز تو حال میں پڑھنی ہے، تو اگر آپ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے تو دل آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گیا، لیکن اس کو زندہ کرنے کے لیے اگین آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلب سلیم والی حالت میں آ جانا ہے۔ پھر صحت مند دل۔ صحت مند دل کس کا ہوتا ہے؟ مومن کا، ایمان والوں کا، ہر وقت وہ جو ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ پھر نرم دل ہے۔ نرم دل یہ کہ اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے تو اس کو آپ درگزر کر دیں، یہ ہے نرم دل۔ پھر ہے گہرائی والا دل۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ غور و فکر کرو۔ گہرائی والا دل مطلب یہ کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کرو، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر ہے ٹوٹا ہوا دل۔ ٹوٹا ہوا دل یہ کہ اگر آپ دنیا والوں سے کوئی معاملہ رکھتے ہیں اور وہ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے،
آپ واپس اللہ کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. آپ پھر دنیا والوں سے جو ہے نا وہ اس معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹوٹ جاتا دل. اللہ سے دل کسی کا نہیں ٹوٹ سکتا. اگر اللہ سے کسی کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو پھر وہ کون ہے؟ غرق ہوا والا دل، وہ حالت میں چلا جائے گا. تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے آپ نے اگین کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرف جانا ہے. غم زدہ دل، غم زدہ دل اگین یہ بھی وہی کیفیت آتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ غم محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے حق میں جو اس طرح اس کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا. یہ دل بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے سارے اعمال کا محاسبہ ضرور کیا کریں، اور جب کہیں کمی کوتاہی لگتی ہے تو رجوع کریں. پھر ہے بیمار دل. بیمار دل تو ہوتا ہی کس کا ہے؟ پھر یہ منافق کا ہوتا ہے. منافق جو ہے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو اس دل کو کہا کیا؟ کیونکہ وہ حق بات کو قبول کر کے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے نہ کرواتا ہے. تو یہ نفاق کی بیماریوں میں اس کو تصور کیا جاتا ہے. پھر بے ہوش دل. بے ہوش دل تو ہوتا ہی کس کا ہے؟ جو مشرک ہوتے ہیں، مطلب ان کو دنیا، اس کو آخرت کی کوئی زندگی سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایتھیز کو بھی کہا گیا ہے بے ہوش دل ہوتا ہے. پھر ہے دل بسمل. دل بسمل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر رقص کرنا یا تڑپنا. یہ اللہ کے لیے بہترین، یہ میں سمجھتی ہوں یہ ٹرمز ہے کہ جب آپ اللہ کے قرآن مجید کو سنیں تو آپ جھوم اٹھیں. آپ جھوم اٹھیں جیسے ایک پرندہ جو ہے جب اس کو رزق مل جاتا ہے تو وہ کیسے خوبصورتی سے اڑتا ہے نا. وہ اپنے بچوں کے پاس آنے کے لیے، اس رزق کو لانے کے لیے کتنی لمبی لمبی مسافتیں جو ہے وہ طے کرتا ہے. ایسے ہی انسان کا دل ہونا چاہیے، مومن کا دل ہونا چاہیے. دل بسمل. اللہ کے قرآن مجید کو سننے کے بعد وہ جھوم اٹھے. کوئی نیکی کرنے کے بعد وہ رس کرنے لگے. کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اس کے اندر اللہ کی محبت اور بڑھ جائے. یہ بہترین دل ہے دل بسمل، یہ حالت دل کی. پھر ہے مسرور دل. مسرور دل کے اندر بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کے اندر جذبہ ہو کہ میں دوسری نیکی بھی کروں. بے چین دل. بے چین دل وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی اور گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بے چین رہتا ہے. عموماً بے چین ان لوگوں کا دل ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں جو ہے وہ ٹائم نہیں گزارتے. اللہ بھی ذکر اللہ جیسے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہی ذکر میں تمہارے دلوں کو سکون آئے گا ورنہ بے چین رہو گے. تو اس والی حالت سے بھی بچیں. ہدایتی یافتہ وہی اگین یہ مومنوں کے لیے ہے. پھر صبر شکر کرنے والا دل. آخر میں ہے صبر شکر کرنے والا دل. آپ ہر حالت میں آپ نے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ صبر بھی کرو اور شکر بھی کرو. بس یہ تو وہ کیفیات تھیں، جو یہ وہ معاملات تھے جو اللہ کی یاد کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی ان کیفیات کے ساتھ گزارنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاحب قرآن کے لیے نصیحت ہے. بے شک جو قرآن مجید ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے اندر سیکھنے کو، سمجھنے کو اور عمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اس شخص کے لیے وہ دل، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو دل کے کانوں سے قرآن مجید کو پوری حاضری کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ سنتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ایمان کی جگہ دل ہے اور ہاتھ پاؤں جو اسلام کی جگہ ہے. انسان کے نفس کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا گیا ہے. نفس کی قیمت جنت لگائی گئی ہے، لیکن دل کی قیمت اللہ کا دیدار. جس کا دل اللہ کی یاد میں ہوگا وہ اللہ کا دیدار ضرور کرے گا. یہ حدیث ہے. دیکھیں موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، وہ ضرور سنیے گا. کافی اس میں ٹاپکس ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اللہ سے ملاقات ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے جب آپ مریں گے، جب آپ کو موت واقع ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ دعا نہیں مانگنی ہے آپ نے کہ موت دے دے اللہ، لیکن اس کا شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا دل اگر تیری یاد میں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کروا دے. اور اس کے بھی بڑی پیاری پیاری حدیثیں انشاءاللہ جب یہ سیشن شروع ہوگا حدیث کا، یہ حدیث ضرور شیئر کروں گی کہ جب ہم انشاءاللہ، مجھے بڑا یقین ہے کہ ہم مسلمان ایمان والے ہم اللہ کا دیدار ضرور کریں گے. اتنی پیاری کیفیت ہے اس کو سننا اور اس پر سمجھنا اور اس کو اتنا پڑھنا کہ یہ جب معاملہ ہوگا، جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو جنتیوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بہت پیاری حدیث ہے یہ. وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس حال میں اللہ کے ساتھ ملیں کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے. آخر میں بس یہ جان لیتے ہیں کہ زنگ آلود جو دل ہوتا ہے اس کا علاج اور صفائی اور رہنمائی حاصل کرنا، اس کی روحانی تقویت حاصل کرنا، سکون حاصل کرنے کے کیا مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوشچن آنسر کا ہم سیشن کریں گے. اچھا دیکھیے، دل کی جو زنگ ہوتی ہے، جو زنگ والی کیفیت ہوتی ہے، اکثر
گناہوں اور مایوسی اور دنیاوی حالات کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ 8 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، پلیز اس کو لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اگر جو آپ سے کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی میں آرام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے دل کو خالص کر لیا اس دل میں ہوں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دل کو گناہوں سے بھرتے رہے اور اس کی توجہ بھی نہیں کی کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر وہ دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار۔ دل کی صفائی کا سب سے پہلا قدم اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ گناہ کا یعنی آپ نے اقرار کرنا ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گی یا کروں گا۔ اور دل کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی رکھنا۔ نماز اور عبادت کی عادت ڈالیں، نماز کو وقت پہ پڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ ویک ہماری لینڈنگ ہو جائے گی زمین پر، تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی ہم سیکھیں گے۔ نماز کی پابندی اور نماز کے خشوع خضوع کا خیال رکھنا، اور نماز کو سب سے زیادہ اول وقت میں پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کو یہ صاف کرتا ہے۔ اچھا، پھر نمبر 2 ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ دل بسمل، یاد رکھیے گا یہ ٹرم، دل بسمل جب ہوتا ہے جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اگر نہ کی جائے تو روحانی طور پر آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اگر کی جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، اس میں ہدایت آ جاتی ہے۔ پھر نمبر 4 ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہی ہوں کہ نہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں۔ اپنے آپ سے کوشچن کریں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بڑا پیارا بتاتی ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک ہے کیوں، وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، یہ ایک لکھ کرنا اپنے فریج پہ لگا لیں کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ میں اگر فرض کریں برتن بھی دھو رہی ہوں تو میں کیوں دھو رہی ہوں، میں بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں گھر میں خدمت کر رہی ہوں، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، کیوں، وائی؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کریں، تو اپنا جائزہ ضرور لیجئے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ درست ہوں گے۔ پھر روحانی مشقت کیجئے۔ آپ روحانی مشقت کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے جو آپ کر رہی ہیں، جیسے فرض کریں آپ سمجھ رہی ہیں کہ آج مجھ سے سارا دن میں نوٹ کیجئے، میں سالوں کی آپ سے بات نہیں کر رہی، میں مہینوں کی بات نہیں کر رہی، میں ہفتوں کی بات بھی نہیں کر رہی، میں دن کی بات کر رہی ہوں آپ سے۔ آج سارا دن آپ دیکھیے گا کہ آپ نے مشقت کیا کی ہے، روحانی قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، نیکی کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، کہ کسی کو راستہ دکھایا ہے، صدقہ دیا ہے، کیا کیا ہے؟ یہ جسمانی جو ہے مشقت ہوتی ہے۔ روحانی مشقت بھی اسی کو کہا جاتا ہے، یہ سوچے گا کہ میں نے کیا کیا۔ پھر نیکی کرنے کے لیے دوڑ لگائیے، نیکی کو تلاش کیجئے کہ کہاں کہاں نیکی کا کام ہو رہا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگین ہمارا جو ہے وہ الرحمن اکیڈمی کے جو میں نے جیسے بتایا چیریٹی باکس ہے، چاہے اس میں آپ 1 روپیہ ڈالیں ضرور، کیونکہ یہ آپ کی اکیڈمی ہے، کریں ضرور۔ یہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے، ہم نے جو کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی بھی کورس کا کوئی جو ہے وہ معاوضہ ہم نہیں لیتے، ہم کوئی اس کا ہدیہ نہیں لیتے۔ ہماری اکیڈمی میں خاص طور پہ ہماری ایڈمنس کو بھی اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے، اور انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ ہم کسی سے ہدیہ نہیں لیں گے۔ جتنے ہمارے کورسز ہیں نا وہ سب کے سب بالکل فری ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے جو یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں نا، یہ بھی ان کے بھی مونیٹائزیشن جو ہے نا وہ ہم نے بند کر دی ہے، یہاں سے کوئی ہمارا پیسہ نہیں آتا۔ کیونکہ یہ پیسہ حرام ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اتنے ویورز ہو گئے، آپ کے پیسہ، کچھ نہیں آتا۔ میں نے وہ راستہ ہی بند ہم نے کر دیا ہے جہاں پر جو ہے وہ لالچ آئے، جہاں پر پیسہ انوالو ہو۔ اللہ نے بھی تو ہمیں دین بغیر پیسے کے دیا ہے، مفت ہی تو دیا ہے، فری تو دیا ہے، لیکن ہم بانٹنے کے لیے جو ہے نا۔ اچھا، پھر ہمارے چینل پر کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک بھی نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ ابھی کتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ اپنی لوگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے جو چینل بنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دین تو بانٹنے کے لیے ہے نا، رکھنے کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی جائیداد اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کو بس رکھ لیا، اس سے ہی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی جائیداد ہے، کیونکہ انبیاء کی جائیداد جو ہے نا وہ پیسوں میں، مال میں نہیں ہوتی ہے، ان کا جو علم ہے نا وہی بٹائے دنیا میں، تو ہمیں بھی تو بانٹنا ہے نا۔ تو اس میں نیکی کرنے کے لیے کوشش کریں، نیکی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے، تلاش کیجئے کہ نیکیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ پھر نمبر 7 پر ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار ہر وقت کرتی رہیے، جیسے اپنے لیکچر میں بتایا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے
کم از کم دعائیں تو پڑھتی رہیے نا دل سے. جو دعائیں پڑھیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتہ آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے لگا دے گا. اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پر انسان اگر محاسبہ کرے گا، قرآن کی تعلیم خود لے گا بھی اور دے گا بھی، اس سے آپ کے دل میں زنگ نہیں لگے گا، دل ٹیڑھے نہیں ہوں گے. روز کے روز آپ کے دل کی صفائی ہوگی جیسے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، روحانی سکون ملے گا، زندگی میں آسانیاں ہوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. بس یہ سارے طریقے تھے دل کی کیفیات کے جو میں نے آپ کو بتائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کے جو زنگ ہے اس کو دور کرے، مدد کرے ہماری اس میں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد، دعا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نام اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھرے ہوں. دعا یہی ہے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور کر دے، ہدایت کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت عطا کر دے. حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس. ایمان تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کی مٹھاس کو ہم جیسے ہم کسی کا دعوت کرتے ہیں نا تو ہم 3-4 ڈش بناتے ہیں لیکن اینڈ میں ہم میٹھا بھی بناتے ہیں نا ضرور. اس وجہ سے بناتے ہیں کہ بھائی منہ میٹھا ہو جائے گا. اور جب منہ میٹھا ہو جاتا ہے تو انسان کا جو موڈ ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، دل جو ہے بڑا ہیپی ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی چاشنی عطا فرمائے اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نیکیوں کو کرتے رہیں اور اسی حال میں نیکیاں کرتے کرتے ہی اپنے اللہ سے جا ملے. بس دعا یہی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی اگر اب کسی کا سوال ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. جی یوٹیوب کے اوپر بھی اگر کوئی سوال لکھنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. وَإِيَّاكَ خَيْرٌ. جی سسٹر بہت بہت شکریہ آپ سب کے بھی یہاں پر آنے کا، سننے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ جاری میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے گا. جی السلام کسی کو علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر ہما. جی الحمد للہ بہت اچھا لیکچر تھا. آپ نے آلموسٹ ساری چیزیں کور کر دی ہیں، ان کی اس کی کیفیت بھی اور اس کی صفائی کا بھی. اور میرا بس ایک کویسچن ہے دل کے حوالے سے. آپ نے قلب سلیم کے بارے میں بولا ہے، تو سسٹر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کا دل جو ہے وہ اب قلب سلیم کی طرف جو ہے اس کا ہو چکا ہے؟ کیونکہ دل کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. کسی وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس میں مطلب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، بہت اپنا آپ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نماز پڑھنا بھی بہت جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے. تو اور پھر دوسرے دن پھر نیکسٹ وہی کنڈیشن ہوتی ہے، تو وہ بدلتی رہتی ہے کیفیت. تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اب جو ہے دل وہ قلب سلیم والی کیفیت میں آ گیا ہوا ہے؟ جی بڑا پیارا سوال ہے. جی بالکل. دیکھیں جب ہمارا دل، جیسے میں نے بتایا نا، مختلف اقسام ہے دل کی، اور دل کی معنی، قلب کا معنی ہی تبدیل ہونا ہے. تو جو آپ کو سوال ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا، یہی ایمان کی علامت ہے. اور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور وہ جب آ کے سنتے تھے، درس دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بڑے ایمان کے نا بڑے اپر لیول پر ہوتے تھے کہ بس اب ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اب ہم جائیں گے دنیا میں تو بس جنت کمائیں گے. لیکن 2-3 دن کے بعد وہ واپس آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن ہم جب دنیا میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم پہلے تھے. تو کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا کہ یہاں یہی ایمان ہے. کیونکہ دل کی جو اللہ تعالیٰ نے دل کو جس پیٹرن پہ بنایا نا وہ ہے تبدیلی. اگر دیکھیں آپ ایک ہی چیز مستقل کرتے رہیں گے تو یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی تو آزماتا ہے نا آپ کو، پہلے دے کے آزماتا ہے، پھر لے کے آزماتا ہے. تو یہ دینے اور لینے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو آزماتا ہے. جب آپ کا دل، دیکھیں میں نے کہا کہ غرق ہوا ہوا دل کے اوپر نا کبھی بھی حق بات جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے صحابہ کی کیفیت تھی، کبھی بہت زیادہ ہائی لیول ہوتا تھا، کبھی ڈاؤن ہوتے تھے، یہ دل کی کیفیات ہیں، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا دل جو ہے وہ حق بات کو سن کر، اللہ کی قرآن مجید کو سن کر جو ہے وہ نہ اس پہ لرزتا ہے، نہ وہ دل بسمل کی طرح ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی ہدایت کو عمل کرتا ہے، نہ دوسروں کو عمل کرواتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وی آر ڈن. پھر مسئلہ ہے، بیماری ہے دل کے اندر. لیکن جب کیفیات کے حساب سے اور دل کی پیٹرن جو اللہ تعالیٰ نے دیے اگر اونچ نیچ ہوتی ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ نہ اس پہ پکڑ کرے گا، اس پہ اجر زیادہ دے گا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیکیوں میں استقامت حاصل کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے، اور کبھی اس کی نیکی کا لیول بالکل ڈاؤن ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا، تو یہ ایمان کی حالت ہی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ قلب سلیم اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ حق بات کو قبول بھی کر رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہے نا، یہ اگر کیفیات ہوتی ہیں، یہ حالات آپ کے دل کی جو حالت ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ابھی دل زندہ ہے، اس گھر میں اللہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تبدیلی بتائی ہے نا، انسان خود نہیں کرتا۔ ہاں اگر کسی ایک چیز پر، کسی ایک حالت پہ اگر آپ کی کوئی دل کا جو کیفیت ہے وہ رک جاتی ہے، جیسے کہ اللہ معاف فرمائے کوئی مشرک ہو گیا، اب وہ اس کے پاس حق بات کو سننے کی نہ کوئی دل سے نہ سن رہا ہے، نہ وہ دماغ سے کام لے رہا ہے، بس وہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن مومن کی جو حالت بتائی ہے وہ تبدیلی اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد قلب سلیم ہے۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔ جی کسی اور کا سوال؟ اچھا یوٹیوب پہ کسی نے پوچھا ہے بیمار دل کا علاج کیسے کریں؟ جی اس لیکچر میں جو شروع میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں صفائی، ہر چیز کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح دل کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ استغفار۔ اگر میں آپ کو بہت کوئکلی بتا دوں تو جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صبح شام کے اذکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو تو ضرورت نہیں، وہ تو قطعی جنتی تھے، لیکن دو چیزیں اس میں، امت کی تعلیم کے لیے اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ وہ رسول بھی تھے، وہ بندے بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں استغفار زیادہ کرتا ہوں۔ تو دل کی بیماری میں سب سے پہلے تو یہ کہ استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو، میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس میں اللہ رہتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں قرآن مجید اترا ہے، تو اس کو اسی کے ساتھ لگائیے نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں میچنگ کے جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو جب اگر دوپٹہ نہیں ہوتا اگر میچنگ کا، تو میں اپنی بتاؤں اگر میرا اسکارف نہیں مجھے مل رہا ہوتا تو مجھے وہ کپڑے پہننے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا نا، تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا ہے؟ دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک سے یہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا، کام نہیں کرے گا، یہ بیماری تصور کیا جائے گا۔ تو قرآن کو سنیے، اس پر عمل کیجئے۔ غلے سے میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے بس روزانہ جو ہے ایک سپارہ ختم کرنا ہے، نہیں، 3 آیتیں۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا نا وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ 3 آیتوں کو، 10 آیتوں کو پہلے سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس سے پہلے آگے نہیں بڑھتے تھے، عمل کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو جب کوئی چیز بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے نا، اور جب آپ کا دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ تو قرآن سے جڑ جائیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں اپنا اسٹڈی، جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میں ہر کسی سے پوچھتی تھی جو مجھے اس طرح کے ماشاءاللہ دیندار ملتے تھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ ایک ہی جواب مجھے دیتے تھے، قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے۔ مجھے وہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، قرآن سے کیسے جڑے ہوئے تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن جب غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن سے جڑنا ہوتا کیا ہے، کہ انسان پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور قرآن اتنا پیارا دوست ہے آپ کے دل کا کہ پہلے تو آپ اس سے دوستی کرنے کے لیے روزانہ اس کے پاس جائیں، پھر جب آپ کی دوستی اس سے مضبوط ہو جاتی ہے نا، یقین جانے یہ اتنا پیارا دوست ہے کہ پھر آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کو اپنے پاس خود بلاتا ہے۔ تو ہر بیماری کا علاج ہے، دل کا علاج جو ہے قرآن مجید میں۔ الحمدللہ، آئی ہوپ کہ آپ کے کوشچن کا آنسر کیا ہوگا میں نے۔ جی اور کسی کا سوال ہے؟ میرے پاس ابھی صرف 5 منٹ رہ گئے، کسی اور کو کچھ کہنا ہے اگر آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جی بولیے۔ جی اپا جی یہی پوچھنا تھا۔ جی بولیے۔ ہاں جی، کہ جیسے ہم لوگ سارا دن بھی الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے بچوں کو پڑھانا، تو اگر ہمیں تھوڑا سا نہ ٹائم ملے، جیسے ہم فجر کے وقت اگر قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، یعنی چلتے پھرتے، اور سارا دن یہی سلسلہ ہو پڑھنے پڑھانے والا، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم فجر کے ٹائم نہ پڑھیں؟ یعنی تھوڑا دیکھیے زبانی پڑھ لیں جس طرح کوئی بھی سورت ہے قرآن پاک کی، یا مسلسل یعنی کہ لگاتار پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا بھی۔ قرآن مجید کو دن بھر میں کھولنا ضروری ہے اگر آپ، کیونکہ نا دیکھیں اس کے پکڑنے کا ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، تو اور پھر جی اس پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے عمل میں دن بھر میں، دیکھو فجر میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق اتارتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور جب آپ قرآن مجید کو صبح کھولو گے تو دن بھر آپ کا بڑا پیارا گزرے گا۔ اور ایک اور ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ ہو جاتی ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو، قرآن مجید پڑھتے ہو، تو اگر فرض کرو آپ کا صبح کی جو ہے وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امتیوں کے لیے مومن لوگوں کے لیے صبح میں خیر ہے، تو صبح میں جی خیر تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ نہیں ہوا، سم ڈے ہو جاتا ہے، مصروفیات ہو جاتی ہے، تو دن بھر میں ضرور کھولیں. اور دن بھر جی میں جو آپ چلتے پھرتے پڑھ رہی ہیں ان کو بھی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر دن بھر میں آپ پڑھ رہی ہیں تب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اس کو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کسی سے دوستی کرنی ہوتی ہے نا تو اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو اہتمام جی یہی ہے کہ آپ اس کو لے کے بیٹھیں اپنے ساتھ، اور دوست یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ صبح شام بات کریں، اس کے اچھے برے کے بارے میں جانیں، اپنا حال بتائیے. تو قرآن وہ واحد دوست ہے جس میں آپ اپنا حال بتا بھی سکتے ہیں اور اس کا سن بھی سکتے ہیں. تو جتنی دیر تک آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے، اگین وہ حدیث ہے کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کو جب پیش کرے گا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. روزہ جی اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور روز محشر اللہ کے سامنے بھی. تو اگین اگر کبھی کبھی ہو گیا تو فائن، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دوست کے ساتھ روزانہ ٹائم گزاریں. ٹھیک ہے؟ جی نہیں وہ تو الحمدللہ جیسے فجر کے ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ گروپ ہے کہ ہم نے 2 لڑکیوں نے قرآن سنانا ہے، ہم وہ بھی جی سناتے ہیں فجر کے ٹائم. لیکن اگر ویری گڈ. ہم فجر کے ٹائم نہ سنا پائیں تو ہم دن میں کسی بھی ٹائم پہ سناتے ہیں. ہاں ہاں بالکل سنا سکتے، بہت اچھا عمل ہے، ویری گڈ. اللہ جی تعالیٰ بس الحمدللہ. قبول فرمائے. آمین آمین. وہ تو جی الحمدللہ جو ہے نا تقریباً 10 بجے سے لے کے 10:30 سے لے کر رات 8 بجے تک یہی سلسلہ میرا ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ قرآن پڑھانا، قرآن سننا، اور پھر اسی طرح رات کو پڑھنا، تہجد میں پڑھنا، بہت نوافل اچھی میں بات. پڑھنا. جی ویری گڈ ویری گڈ. ہاں اللہ جی سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، اور اسی آمین طرح جو ہے بس کسی حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے. میری تو دعا ہر آمین. کسی کے یہی ہے کہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما. جی آمین. آمین سمان. جی کسی اور نے کچھ کہنا ہے، کوئی اور سوال ہو موسٹ ویلکم. جی بولیے. ابھی میرے پاس 3 منٹ رہ گئے کیونکہ اب یہاں پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. کچھ کہنا ہے کچھ؟ اچھا ہاں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا نیا سیشن ہوگا. جیسے میں نے بتایا تھا لیکچر میں کہ ہماری لینڈنگ ہوگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لینڈنگ کریں گے زمین پر. زمین پہ آنے کے بعد کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا جاننا چاہیے، کس پر عمل کرنا چاہیے، کیا چیز پہلے اتری زمین پر انسان کے بعد، اور یہ ساری چیزیں لے کے انسان زمین پر آ چکا ہے. آج جو میں نے جو ٹاپک دیا تھا دل کا، یہ آخری ٹاپک تھا. اس کے بارے میں اس وجہ سے جاننا ضروری تھا کیونکہ اس کا معاملہ زمین پہ آنے کے باوجود بھی آسمانوں پر رہے گا، یہ کنیکشن اس کا رہے گا، تو اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. تو نیکسٹ ویک جو انشاءاللہ ہم شریعت کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ یہ سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں، عقل، شعور، علم، فہم، دل، دماغ، دین فطرت بنا دی ہے، روح، جسم، ساری چیزیں، تو ان سب کو لے کے جب انسان دنیا پر آیا تو اس کے بعد ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کرے، کہاں کرے، کس پر کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری. شریعت کا مطلب ہوتا ہے رولز، ریگولیشنز، احکامات. تو وہ کون کون سے احکامات ہیں جس پر زمین پر آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر اس حکم کی تعمیل کی تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو شریعت کے بارے میں ہم جانیں گے. اور آگے جب زمین پہ آ رہے ہیں نا ہم، تو اس میں بہت سارے ٹاپک ہیں، احساسات، جذبات، آسانیاں، مشکلات، آزمائشیں، اور انسان کا نفس، انسان کی روح، دنیا میں رہ کے بھی ان سارے معاملات کے ساتھ وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. نفس کے بارے میں انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، دنیا کو کیسے گزارنا ہے، آخرت کو کیسے کمانا ہے. انشاءاللہ یہ سیشن چلتا رہے گا مرتے دم تک. اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رحم فرمائے. وَإِيَّاكَ خَيْرٌ. یوٹیوب پر بھی بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اگین لاسٹ کال کر رہی ہوں کہ کسی کے پاس کوشچن ہے تو کر سکتا ہے، کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اچھا آپا جی، وہ نا اس دن میں ایک سن رہی تھی کہ کیا جو ہم واش روم وغیرہ میں نہاتے ہیں تو اکثر بال کوئی نہ کوئی گر جاتے ہیں واش روم میں، تو کیا ان پہ بھی اثرات ہوتے ہیں؟ اثرات جب تک سے کیے نہ جائے ہوں گے نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان کو لے کر جو وہ کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، توڑ کر، تو وہ جی اپنے جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی اگر کچھ کرنا چاہے تو کرے گا. لیکن جو عام ہمارے بال ٹوٹتے ہیں، جیسے برش کرنے میں ٹوٹ گئے یا غسل لینے میں ٹوٹ گئے، اس پہ تو کوئی اثرات نہیں ہوتے، انلیس کہ کوئی اس کو کلیکٹ کر کے اور اس پہ جادو کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں نہیں ہوتے. نہیں، جیسے واش روم میں وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی وہ جنات جو ہیں وہ عاشق ہو جاتے ہیں آپ کے بالوں پہ،
अगर वॉशरूम में पड़े रहे तो जैसे नहीं जाली नहीं वगैरह ऐसा पे लग जाते हैं। हाँ जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जिन्नात का ये वाला काम नहीं है कि लोगों को जादू करें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुरान और हदीस में हमें ये नहीं बताया जाता। गंदी जगह पर जिन्नात और शयातीन रहते हैं ये बताया जाता है, और वहां पर हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते ये बताया जाता है। तो जब जिक्र नहीं कर सकते तो बस ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलो। लेकिन वो वहां पर जो जिन्नात हैं या शयातीन है वो इस तरह में नुकसान नहीं पहुंचाते जिस तरह जो है वो दूसरे बताया गया। जादू बरहक है, बिल्कुल बरहक है, लेकिन उनका ये काम, जो बाथरूम में रहने वाले जिन और शयातीन और जिन्नात हैं, वो उनका ये काम नहीं है। उनका काम बस यही है कि वो गंदी जगह पर अल्लाह ताला ने उनको रखा हुआ है। और मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, कि वहां जाने के लिए दुआ पढ़ो और वहां पे वापस आने के बाद भी दुआ पढ़ो, बस ये है। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत खैर। शुक्रिया। वही का खैरुन, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। धन्यवाद जी। वही का खैरुन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगेन वेडनेसडे का इंतजार होता है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को मंडे का भी इंतजार होगा जब हम हदीस के बारे में इंशाल्लाह सुनेंगे। अगेन बहुत अल्लाह कब तक ताला बस क्लासेस स्टार्ट होगी हदीस की क्लासेस? वो मंडे का टाइम कौन सा रहेगा? मंडे यानी पीर के दिन सेम टाइम 9 बजे, क्योंकि मैंने जब अपनी वोटिंग करवाई अपने एडमिन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 9 बजे यही टाइम सब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा उनके लिए बेहतर है, इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो आप लोग के लिए बेहतर है सेम टाइम? जी 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 ठीक है, ये आपा जी, दूसरा ये कि उसमें भी हम इस तरह क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हदीस में तो बाकायदा मैं डिस्कस करूंगी और मैं आप लोगों से भी चाहूंगी कि आप लोग भी एक्टिव हों। हदीस मेरी आधे घंटे की हुआ करेगी, आधे घंटे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और उसका बैकग्राउंड भी बताऊंगी, ताकि ताकि जब आप किसी से बात करें वो हदीस नंबर बताई जाएगी आपको, किस किताब से ली गई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रावी की जो मामलात हैं वो सारे क्या हैं, और कहाँ से वो आ रही है। ये चारों चीजें मैं इंशाल्लाह कवर किया करूंगी आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद फिर आप सबको एज ए क्लास वर्क करना ये होगा कि फिर आपस में बात भी करनी होगी और क्या क्या आपने उससे सीखा, किस तरह सीखा। क्योंकि अभी तो लेक्चर है तो चलो अभी आप लोग सीख रहे हो, लेकिन मैं उसमें चाहूंगी कि आप लोग बात भी करो, जो समझ में आया वो भी एक्सप्लेन करो, और वो होमवर्क भी होगा इंशाल्लाह। हार्ड एंड जी फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये कि वो होमवर्क यही होगा कि क्लास में आप लोगों ने सबने डिस्कशन करनी जरूर है। ठीक है, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिए अगेन। हाँ जी बोलिए। तो जो हदीस जो आप जो बताया करेंगी, वो जो हाफ एन आवर की क्लास होगी, उसमें वो हदीस हमें लिखी हुई कहीं पे जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगी, या जब आप पढ़े सुनाएंगी तो हमने वो उसको नोट डाउन करना है, अगर कोई सेव रखना चाहे वो हदीस को तो? अच्छा हाँ, मैं क्योंकि ना मुख्तलिफ है तो वो मैं जो 6 किताबें उन्हीं से लूंगी, बुखारी सही मुस्लिम इन्हीं से लूंगी, लेकिन इसका पीडीएफ आपको, अच्छा देखिए मैं इसकी कोशिश करूंगी अगर जो है हम आपको लाइव दिखा सकें, ये गूगल मीट पर जो स्क्रीन शेयर होती है सिस्टर आयशा जो शेयर करती हैं, जो आपके साथ जो हम मैं पढ़ रही होंगी वो सामने लिखा भी आएगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह वो मैं ग्रुप में जरूर वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी पूरा। जी प्लीज, बहुत शुक्रिया। आप लोग को भी आसानी कर देंगे तो वो फिर हम लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो सारी इतनी नहीं होती पास, तो जी बस जी बिल्कुल पढ़े वो हम लिख लें। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, वही का खैर। लेकिन मेरी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको लिखिएगा जरूर, चाहे वो सामने आपके लिखा हुआ भी आए। मेरी कोशिश, देखिए हमारी एक जमात बन चुकी है ना, ये जमात जन्नत में जाना चाहती है ना, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो हर अपने अमल को उस पर रखें जो जन्नत की तरफ रास्ता हमारा आसान कर दे। जो लिखता है ना तालिब इल्म, हमें तालिब इल्म होकर दीन को हासिल करना है ना, तो तालिब इल्म के पास कलम भी होता है, और इस नियत के साथ कलम को इस्तेमाल करें कि कलम अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने भी इसका इस्तेमाल किया था। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखिएगा जरूर, और अगर दिल चाहे तो वो शेयर भी कीजिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। जो हदीस की जो हमारी क्लास होगी, इसका नाम है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो एक ही आयत क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं ना आप लोग को सारा इसका बैकग्राउंड बताऊंगी, ताकि आपने जब आगे बताना है तो आपके पास सारी मुस्तनद चीजें हों। नहीं भाई इसमें तो ये लिखा हुआ है, नहीं भाई इसमें तो ये देखा था हमने, हमें तो ये पढ़ाया गया था, ताकि आप मुझे सिर्फ यहाँ पर आप चले जो लेक्चर था इसके लिए लिसनर तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आपने पढ़ाना भी तो है ना। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना, जरूरी नहीं है जैसे अगर मैंने फर्स्ट करें गूगल मीट पे क्लास रखी है, आप लोग भी ग्रुप को, जब आपके पास इल्म आ जाए एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप एक गूगल मीट पर या व्हाट्सएप के ऊपर क्लास रखिए, अपने बच्चों को लेके बैठ जाए। आपको पता है मैंने जब शुरू किया था ना, मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर जो सिस्टर जूबी हैं, हमने अपने घर के बच्चों से शुरू किया था। मेरे जो बहन भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह काफी हैं,
ان سب کو جمع کر کے جو ہے نا ہم نے اس وقت یہ اسکائپ بھی نہیں آیا تھا، وائبر نام سے ایک جو ہے اپلیکیشن تھی وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو گھر کے بچوں کو ہم شام کے ٹائم جو ہے جب وہ اسکول سے آ جاتے تھے تو ہم سب کو پکڑ، کسی کی میں پھپھو تھی، کسی کی میں مامی تھی، تو میں کسی کی خالہ تھی، تو میں سب کو جو ہے پکڑتی تھی. اور الحمدللہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو سب بات سن بھی لیا کرتے تھے، تو اور میں ذرا بچوں کے ساتھ بچی بھی بن جاتی ہوں. تو وہ میں ان کو جمع کر کے نا پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، پھر ان کو ہم اسٹیکر دیا کرتے تھے. پھر جب ہم ملتے تھے نا ویکلی اپنی مدر کے گھر تو وہاں پر ہم ان کو انعامات دیتے تھے، سرٹیفکیٹ دیتے تھے. اتنا پیارا ماحول رہتا تھا. میری بنیاد اصل میں میرے بچوں نے، جو میرے بہن بھائی کے بچے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میرے اپنے بچے ہیں، ہم نے وہاں سے رکھی تھی. تو بتانے کا مقصد ہے، میں بتانے کا مقصد بریگنگ کرنا نہیں ہے، جتانا نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ من ذالک دکھاوا نہیں ہے. مجھے اس چیزوں سے فائدہ ہوا تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ کسی کی بات کہی ہوئی نا دل میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو جمع کریں. جو کچھ لیکچرز اگر ابھی آپ نے نہیں لکھا، یوٹیوب پہ اب ہمارے جائیے. میں بھی اس طرح کرتی ہوں، میں ایک تھیسس تیار کرتی ہوں، میں لیکچرز بھی سنتی ہوں، میں کتابیں بھی پڑھتی ہوں، میری اپنی بھی اسٹڈی ہوتی ہے. اس کے بعد جو لیکچر آپ کے پاس سامنے آ رہا ہے نا، یہ میری اپنی ریسرچ ہوتی ہے. میں لکھتی ہوں، میری بکس آپ دیکھیں، میری نوٹ بکس دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے. تو اگین یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت پیاری بہنوں ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے نا، جنت کمائیں. تو اپنے گھر میں بچوں کو جمع کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کو جمع کر لیں، اور جو آس پڑوس کے اتنے سارے بچے آتے ہیں ان کو جمع کر کے ایک ہی حدیث سنا دیں، ان کو ان کے مطلب کی حدیث سنا دیں، عمل کر کے وہ آگے بڑھائیں گے تو صدقہ جاریہ والا کام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لیکچر ہو گیا. سوری. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی الحمدللہ، میں بھی لکھتے بھی ہوں جو آپ لیکچر دیتے ہیں نا، الحمدللہ. ارے واہ. اور تو انشاءاللہ میں نیکسٹ والے، آپ کی ٹائم ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ والے پر آپ مجھے دکھائیے گا انشاءاللہ. میں بھی دکھاؤں گی اپنے انشاءاللہ. نوٹ. چل میں بھی جی شیئر جی کروں گی. جی ٹھیک ہے. چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آنا آپ سب کا قبول فرمائے، ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچائے، دلوں کی بیماریوں سے محفوظ آج رکھے پڑھ لیے اللہ کہ پڑھنی سبحانہ تھی؟ تعالیٰ. جی بولیے. جی نہیں، کیا بول رہی ہیں؟ وہ میں ویسے ہی بات کر رہی تھی. جی بولیے بولیے. جی نہیں، میں پوچھ رہی تھی نماز کا گھر میں. ہاں جی. اچھا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکل کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنی رضا کا ہم سب کو غلام بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.